میں سب سے پہلے یہ اعلان کروں گا کینڈیڈیٹس فار دا بزنس مین الائنس ہمارے بہت سینئر موسٹ محمد سلیم کپاٹیا صاحب ہیں، یہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے بزنس مین الائنس کے. اس کے بعد واسف حسین خان صاحب بیٹھے ہوئے کارنر میں، اس کے ساتھ ساتھ ارشد خورشید بھائی ہیں ہمارے سینئر موسٹ. کیونکہ اگر میں ان کا بیک اپ آپ کو بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو لہٰذا صرف میں نام ہی دے رہا ہوں. میں بیک اپ بتانے کے لیے آپ کے بابا کے میں دیکھیں. محمد جاوید سوریہ صاحب ہیں، صغیر احمد قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عمران امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالرحیم ابراہیم صاحب ہمارے ہردل عزیز تاجر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، محمد سلیم خان یہ بیٹھے ہوئے ماربل سنگھ کا تعلق ہے، محمود الحسن احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے. اس کے بعد محمد شرجیت گوکلانی صاحب فردہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. اچھا ہم نے یہ کوشش کی کہ صرف 3 زبانوں سے ہٹ کے، وہ سب بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری زبانیں ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے ہم کراچی کو کراچی کے کاسموپولیٹن اسٹائل میں لے کے جائیں نا. تو ہم نے کچھ الگ بھی زبانوں کو کوشش کی ہے. جس طرح ہم نے یہ ساون ملک صاحب کو دیا ہے، مائنورٹی سے ان کا تعلق ہے اور سندھ اس پہ کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد مجاہد رسول صاحب ہیں، ضیاء الحق بابر صاحب ہیں، محمد علی لکھانی صاحب ہیں، عبید الرحمان صاحب ہیں، مقریب خالد پوری صاحب ہیں، جمعہ خان یہ ہم نے کپڑے کی مارکیٹ سے لیا ہے، تارک کوٹ سے، یہ ہمارے پشتو برادری کے. محمد یامین احمد صاحب ہیں، دانش احمد ہیں، محمد اسماعیل لالپوریہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نوید اقبال بلو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، محمد احمد شمسی صاحب ہیں، نسیم اسکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، منصور نعمان جوڑیہ والا یہ بھی ہردل عزیز ہے. جوڑیہ والا جو آزاد جو ہے اس کے ہردل عزیز شخصیت ہیں یہ. اس کے ساتھ محمد زہر نثاری بیٹھے ہوئے، آپ کا تعلق فریٹ فارورڈر سے. اس کے بعد جاوید شخص صاحب لیاقتآباد مارکیٹ سے، پہلے میں بتا چکا ہوں. محمد روف چوہان صاحب ہیں، بورا پیر الیکٹرانک مارکیٹ سے. اس کے ساتھ ساتھ یعقوب علی پردیسی صاحب ہیں، ہمایوں قمر عالم ہے، یہ ایئر کارگو سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی سروسز کا ان کا بزنس ہے. اور محمد آصف صاحب ہے، یہ بھی کپڑا مارکیٹ سے، کلیکٹر کی مارکیٹ سے ان کا تعلق ہے. اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا صرف 2 منٹ کا 1-2 منٹ کا موقع دیں کہ خرم اعجاز صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. خرم بھائی بہت شدید میں ٹائم کم ہے تو ذرا سا خرم بھائی بہت مختصر ہے. السلام علیکم. دیکھیں الیکشن جو ایک جمہوری عمل ہے اور ہر کسی کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور رائٹ ٹو ووٹ ایک بنیادی حق ہے. اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ کراچی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں. اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. میں اپنے جتنے بھی صحافی برادری کے دوست بیٹھے ہیں میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ صحافی برادری کے آپ لوگوں نے تو ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا عام حالات میں کچھ سرکاری عہدیدار کیا اس کے اوپر یہ وہ انفلوئنس کر سکتا ہے کہ وہ سرکاری عہدہ بھی رکھے اور ساتھ میں پالیٹکس بھی کرے؟ یہ رول سب پہ لاگو ہوتا ہے. یہاں پہ جو منسٹرز ہیں وہ بھی اگر ہوتے ہیں تو پہلے وہ اس سے ریزائن کرتے ہیں اور پھر وہ پالیٹکس میں آتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں تو آپ یہاں اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا تو آپ اس میں بالکل جو بھی حق ہے اس کی بات کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، آئیں تو چاہتے ہیں تو ہر چیز ریگولیٹر کے پاس کیوں جا رہی ہے، ڈی جی ٹی او کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ آپ کو جب 15,000 فیس تھی اور آپ نے 1 لاکھ کی وہ بھی جا کے ڈی جی ٹی او سے ریگولیٹر سے کروانی پڑی. اسی طرح سیریل نمبر کی بات کریں تو اٹس اے کلیئر وائیولیشن، اور یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کی سنگین خلاف ورزی کر دی ہے اس پینل نے کہ آج جو کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم نے کوئی الاٹ نہیں کی ہے، اور اگر انہوں نے اپنے سیریل نمبر دے دیے تو یہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا جو بھی ہے الیکشن ہے، دیکھیں سب کا حق ہے. ہم نے مختلف حلقے جو لوگ ہیں الیکشن کرائے فری اینڈ فیئر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سر بھائی کہ آج ہمیں شاید یہ بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس الیکشن جو کمیشن ہے اس نے اپنی جانبداری جو ہے وہ ثابت کر دی ہے. نہ انہوں نے فیس کو دیکھا کہ جو قانون میں 15,000 ہے وہ نہیں لی، نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جی الیکشن کمیشن بھی انہوں نے کئی بار چینج کی ہے، اور ویسے لوگ بھی جو باعث ہیں جو الیکشن وہاں سے لڑتے ہیں، حالانکہ قانون یہ بھی ہے کہ اس کسی کی باعث نہ ہو اور کسی عہدے پہ نہ رہو، تو یہ بھی انہوں نے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ابھی تک سیریل نمبر بھی نہیں دیے. تو میں تو یہ درخواست کروں گا کہ یہ کوئی ایسا ہو سلسلہ کہ ہمارے
जो आर्बिट्रेटर बने या जो हमारे प्रेस से हैं, जैसे कराची प्रेस क्लब के कोहदेदार हैं, वो भी एज एन ऑब्जर्वर वहाँ आके बैठे हैं, कोई हमारे लॉयर एसोसिएशन जो है वो भी वहाँ आके ऑब्जर्वर बैठे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन आज इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो आ जाएगा, ये किसी का कब्जा तो है नहीं। तो ये सारी चीजें कहनी जी। अब बात ये कि जिस तरह अभी सैयद भाई ने बात की, देखिए ये है स्पेशलाइजेशन का दौर है, हर चीज स्पेशल फील्ड है। ये नहीं हो सकता कि 5-6 आदमियों अगर लॉ एंड ऑर्डर का है तो वो भी कराची को प्रेजेंट वही 5-6 लोग कर रहे हैं। अगर बिजली गैस का मसला है, एनर्जी का मसला है, तो वही 5-6 लोग महसूस है, वही वहां जा रहे हैं। अगर इनकम टैक्स का मसला है तो वही 5-6 लोग हैं। अगर पोर्ट एंड शिपिंग का मसला है वही 5 लोग हैं। अगर कोई रिटेल का मसला है तो वही 5-6 लोग हैं। अगर कस्टम्स का मसला है तो वही 5-6 लोग हैं। तो क्या कराची चैम्बर या कराची की बिजनेस कम्युनिटी 5-6 लोगों पर ही मुश्तमिल है? क्या वो अकेले खोले हैं कि हर फील्ड को, हर चीज को वही रिप्रेजेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तभी वो 6 लोग मिल रहे हैं, वजीर खजाना आ रहे हैं तभी वो 6 लोग मिल रहे हैं, मिनिस्टर एंड शिपिंग में तभी वो 6 लोग मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, नुमाइंदगी सबका हक है और ये फैलता जा रहा है शायद। अभी जैसे आपने देखा कि इसमें कोई किसी हर तबका फिक्र के, हर इदारे के, हर पेशे से ताल्लुक रखने वाले, हर मार्केट के, हर जबान के हमारे यहाँ लोग मौजूद हैं। और ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है ना, इसमें ये कोई 5-6-7 लोग अगर बैठ के ये समझे कि वो अकेले कोले हर किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर लेंगे, ये नामुनासिब है। हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन होंगे, जो जीतेगा वो आ जाएगा और इसमें कोई जाती दुश्मनी की बात नहीं है। और एक बात और है कि अननेसेसरी जो है ना ही सरकारी ओहदे का प्रेशर डालना चाहिए, ना ही किसी खानदान का प्रेशर डालना चाहिए, ना ही घर की खवातीन को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये तो इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो यही सारी बातें, इसके साथ मैं एक मरतबा फिर आप लोगों का विषय